واضح طور پہ اسلام تو پاکیزہ ترین مذہب ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی دھرم سے وابستہ دنیا بھر کے انسان ہیں، وہ اس غیر فطری اور غیر انسانی طریقۂ ہم جنس پرستی کو کبھی پسند نہیں کرتے، نہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس غیر انسانی فعل کو، جو انسانی سماج، انسانی مروت، انسانی وجود کی شرافت سے بہت دور ہے، اس فعل کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور گورنمنٹ سے اس بات کی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے وہ قوانین جو دنیا کے شہوت پرست ممالک میں پاس کیے گئے، یا جنہوں نے اپنے یہاں جن چیزوں کے دروازے کھول لیے ہیں، کم از کم ہمارا ہندوستانی سماج، ایشیائی ممالک میں ایسے گھناؤنے قوانین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یورپ کا معاشرہ، جنہوں نے شہوت پرستی میں، ہم جنس پرستی جیسے برے چیزوں کو کھول لیا ہے اپنے لیے، اس لیے کہ جب انسانوں کے اوپر شہوت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، تو اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں رہتی، ہم جنس پرستی ہی پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ کل اس طرح کے مطالبے اگر ہم ماننے لگیں گے تو اس کے بعد جانوروں سے سیکس کا مسئلہ آئے گا، اس کے ساتھ جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں جنہیں محرم کہتے ہیں، ان سے بھی۔ اب یورپ کا معاشرہ پوری طرح ڈیموج ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ جن چیزوں سے، جس دلدل سے، جس گندگی سے آج یورپ کا معاشرہ نکلنا چاہتا ہے، مغربی معاشرہ نکلنا چاہتا ہے، ہم اتنے کم عقل نہیں ہو سکتے کہ ہم اسی دلدل میں جانے والے ہیں یا گرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ آپ جان سکتے ہیں کہ یورپ میں جو فیملی سسٹم ہے وہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ جو ازدواجی زندگی ہے، شادی شدہ زندگی جو امن اور سکون کا ذریعہ ہے، وہ پوری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ جب شہوت پرستی کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے گا تو انسانی سماج، جو سبھی سماج ہے، جس میں اقدار ہیں، جس میں ثقافت ہوتی ہے، وہ پروان نہیں چڑھتی ہے، اور ایسا سماج بہت جلدی پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا سے ہماری اس بات کی پوری شدت سے مطالبہ ہے کہ صرف دین اور شریعت ہی نہیں، بلکہ انسانی طبیعت اور مزاج کو بھی اگر لیا جائے تو انسانی اخلاق اور انسانی مزاج، انسانی شرافت اور انسانی اقدار کے بالکل برخلاف ان گھناونے افعال کے لیے کسی طرح کے قانون کو نہ بننے دیا جائے، اور ایسی چیزوں پر سختی سے جو ہے وہ روکا جائے، تاکہ انسانی سماج بنا رہے، جانوروں کا پست سماج میں تبدیل نہ ہونے پائے۔ دیکھیے، اگر انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانیت کا وجود جو ہے وہ دو مخالف جنس کے ذریعے سے ہی وجود میں آتا ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے اور یہ روش ہے کہ جو صرف انسانوں میں رائج نہیں بلکہ حیوانوں میں بھی رائج ہے۔ یہ ہم جنس پرستی کے سلسلے میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں آزادی کے نام کے اوپر، اس کا کچھ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کے پیچھے ہدف کیا ہے۔ اگر ہوس پرستی ہے تو ہوس پرستی کے کچھ نتائج ہونے چاہیے۔ یہ زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ اگر تکثیر نسل عنوان ہے تو تکثیر نسل اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب دو مخالف جنس ہوں۔ ایک جنس اگر ہے تو ایسی صورت میں سوائے زندگی کے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی تمدن یا سماج اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو اس قسم کی آوازیں اٹھا کر کے کچھ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہوں، مگر اگر واقعی دیکھا جائے تو انسانیت کے مخالفت میں ہے یہ ساری باتیں، اور کوئی بھی باشعور انسان اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، یہ برسہ برس جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے جو بھی باشعور ہے وہ ان تمام چیزوں کو کبھی بروئے کار نہیں لایا ہے، کبھی بھی سامنے نہیں لایا ہے۔ یہ چند برسوں کی ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری صورتحال ہے۔ ممکن ہے کہ اس سلسلے میں کوئی عالمی سازش اس عنوان سے پائی جاتی ہو کہ دنیا اس وقت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم جو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے، تو اس ضمن میں بھی ممکن ہے کہ ایک سازش ہو کہ اس طریقے سے ہم جنس پرستی کو رواج دیا جائے تاکہ تکثیر نسل نہ ہو، اور تکثیر نسل نہ ہونے کی صورت میں دنیا کی آبادی بڑھنے نہ پائے۔